بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، وابڈا اور الیکٹرسٹی یہ پاکستانیوں کا اور عوام کا اور اس محکمے کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے۔ وابڈا کے خلاف بہت سی کمپلینٹ پاکستانی عوام کو ہمیشہ رہتی ہیں، الیکٹرک کمپنیوں کے خلاف رہتی ہیں، الیکٹرک کمپنیوں کو کنزیومرز کے خلاف رہتی ہیں۔ تو آج میں ایک لا آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ لا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اس پر یا تو ایف آئی آر ہوتی ہے یا اس کے خلاف کمپلینٹ فائل ہوتی ہے۔ ویورز، ایف آئی آر جو ہوتی ہے وہ سی آر پی سی کی دفعہ 154 کے تحت ہوتی ہے، اور اس سے پولیس فوری طور پہ ایکشن میں آتی ہے اور اس شخص کو گرفتار کر لیتی ہے یا وہ شخص جا کے اپنی ضمانت کروا لیتا ہے اور فار دا ٹائم بینگ پولیس اس کی گرفتاری سے رک جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے کمپلینٹ کو اردو میں استغاثہ کہتے ہیں۔ استغاثہ جو شخص متاثر ہوتا ہے وہ کرتا ہے، جس شخص کو کسی سے کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ کرتا ہے۔ وہ استغاثہ ڈائریکٹ جو ہے وہ میجسٹریٹ کے پاس دائر ہوتا ہے، اور وہ میجسٹریٹ پھر دوسری پارٹی کو نوٹس کرتا ہے، دوسری پارٹی وہاں پہ پیش ہوتی ہے، پھر اس کی پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے۔ تو اس میں پولیس انوالو نہیں ہوتی۔ جو پولیس کا خوف لوگوں کو رلا دیتا ہے وہ اس میں انوالو نہیں ہوتا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ وابڈا جو ہے یا الیکٹرک کمپنیاں جو ہیں وہ میٹر میں اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے یا کوئی شخص نے کی ہے یا خود بھی میٹر اکثر خراب ہو جاتے ہیں، تو وابڈا کے پاس دو چیزیں ہوتی تھیں۔ ایک تو وہ ان سے بل بھی ریکور کرتے ہیں ایریاز کا بنا کے، اور دوسرا اس شخص پر ایف آئی آر لانچ کر دی جاتی تھی۔ ایف آئی آر جو ہے جب لانچ ہوتی تھی تو فوری طور پہ پولیس حرکت میں آتی تھی اور وہ ملزم کو اریسٹ کر لیتی تھی، ملزم بیل کرواتا تھا۔ یہ ایک بڑا تھکا دینے والا اور تضحیک آمیز ایک عمل ہوتا تھا، لیکن اب پھر اس سے پیسے بھی ریکور کر لیتے تھے۔ یہ پیسوں کے لیے ایک سیپریٹ جو ہے وہ بل بھیج دیتے تھے، پھر اس کی الیکٹریسٹی میٹر کٹ جاتے تھے۔ تو جو کنزیومر کا ریلیشن شپ ہے اس میں تو یہ ریکوری سوٹ ہوتے ہیں یا دوسرے معاملات ہوتے ہیں، اس میں ایف آئی آر جو ہوتا ہے وہ ایک غیر قانونی عمل جو ہے وہ اب میں آپ کو آگے جا کے بتانے لگا ہوں ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ کا ویورز ایک ججمنٹ آئی ہے، اس میں بڑا کلیئر کٹ انہوں نے کہا ہے کہ الیکٹرک کمپنی کسی کنزیومر کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کروا سکے گا۔ وہ صرف گریڈ 17 کا ملازم جو ہے ان کا وہ کمپلینٹ فائل کرے گا متعلقہ میجسٹریٹ کے پاس، اور میجسٹریٹ اس میں فردر کارروائی کرے گا۔ اب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایف آئی آر اور کمپلینٹ کا فرق کیا ہے۔ ایف آئی آر میں پولیس حرکت میں آتی ہے اور پولیس آپ کو پتہ ہے کیا کرتی ہے۔ کمپلینٹ میں میجسٹریٹ نوٹس کرتا ہے، ملزم پیش ہوتا ہے اور پھر باقی معاملات اس میں پروسیڈنگ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی ایک ریلیف ہے کہ فوری طور پر وہ ایف آئی آر سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ پشاور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی ہے 2020 میں، اور اس میں بہت سارے کیس انہوں نے کویش کر دیے ہیں پشاور ہائی کورٹ نے۔ اور اسی طرح یہ چونکہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ پورے پاکستان میں اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس فیصلے کو نہیں مانتا تو یہ بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو پاکستان پورے میں، پنجاب میں بھی، اور یہ سارے معاملات جو ہیں اب اس ایف آئی آر کے جو وہ دے دی جاتی تھی وہ ختم ہو جائیں گے، اور وہ پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ پریویل کرے گی انٹل اینڈ انلیس اس کو سپریم کورٹ سے سیٹسفائی نہ کیا جائے۔ تو یہ ایک بڑی اہم خبر تھی جو ویورز کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ اب ویورز پیسے تو وہ جو ہیں وہ دے سکتے ہیں، ریکوری سوٹ فائل کریں گے یا کمپلینٹ فائل کریں گے، لیکن ایف آئی آر جو ہے وہ اب ناممکن ہو جائے گی۔ اور ایف آئی آر ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ تو ویورز اپنا خیال رکھیے گا، اللہ پاک خوش رکھے۔